بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ تکبیر ٹی وی کے مولوی سیالوی صاحب نے کچھ عرصہ سے 10 سوال اپنے پروگرام میں اس دعویٰ کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ ان کا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ باقی باتیں تو ایک طرف، اگر ایک انسان انصاف کے ساتھ مولوی صاحب کے ان 10 سوالوں پر نظر ڈالے تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سوالات محض تعصب، ضد اور حسد کی پیداوار ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر سوالوں کے جوابات بھی وہیں پر موجود ہیں جہاں سے یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اس بات سے جہاں ایک طرف تو ان علماء سوء کی حقیقت بالکل ہی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، وہیں بے ساختہ انسان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں اور لاکھوں درود بھیجنے لگتا ہے، جنہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں جہاں یہ بتلایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، وہیں یہ بھی اسی حدیث میں بتلا دیا تھا کہ ان علماء کو مجھ سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے یہ نام نہاد علماء جو کہ اپنے زوم میں بڑے محقق بنے پھرتے ہیں، اسی زمرہ کے علماء میں آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہوگا کہ اسلامی شریعت کے مطابق اگر ایک شخص کی نسبت یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے صرف ایک بار اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہے تو وہ شخص اس قابل بھی نہیں رہتا کہ اپنی بقیہ زندگی میں اس کی کبھی بھی کوئی کسی قسم کی گواہی قبول کی جائے۔ مولوی سیالوی صاحب بھی، جیسا کہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا، بدقسمتی سے اسی زمرہ میں آتے ہیں۔ ویسے تو مولوی صاحب کے 10 سوال ہی روز روشن کی طرح یہ حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جان بوجھ کر عوام الناس کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے، مگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ سوال تو ان میں سے ایسے ہیں جن کا جواب بھی کسی اور کتاب یا کسی اور صفحہ پر نہیں بلکہ اسی صفحہ پر موجود ہے جس صفحہ کی عبارت پر مولوی سیالوی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ معزز ناظرین، سوال نمبر 1 کی طرح سوال نمبر 3 بھی انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے یا جان بوجھ کر حقیقت حال کو چھپایا ہے تو مذہبی معاملات تو ایک طرف، اسلامی شریعت کے مطابق مولوی صاحب آپ تو اس قابل بھی نہیں رہتے کہ عام روزمرہ کے معاملات میں بھی آپ کی گواہی قبول کی جائے، چونکہ جو شخص ایک دفعہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کا کیا اعتبار کہ کب اور کس وقت جھوٹ بول دے۔ ناظرین کرام، مولوی صاحب کا تیسرا سوال میں آپ کو انہی کی زبانی سناتا ہوں، مگر جب آپ یہ سوال سن رہے ہوں تو ذرا غور کیجئے گا کہ یہ علماء سوء جھوٹ بھی بدقسمتی سے کتنے اعتماد سے بولتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جھوٹ ان کی ہڈیوں تک سرایت کر گیا ہے۔ تیسرا سوال مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے روحانی خزان جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 665 پر اور روحانی خزان جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 391 پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جو عام یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ کال کر دیں سب سے پہلا اجماع ہوا ہی یہی ہے حضور کے وصال کے بعد، تو یہ اجماع تھا۔ یہ 2 جگہ لکھا ہے روحانی خزان میں، کہیں اور بھی لکھا ہوگا، میں نے 2 حوالے یہاں کوٹ کیے ہیں۔ لیکن روحانی خزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 پر، روحانی خزان جلد نمبر 8
صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وفات مسیح ایک ایسا راز تھا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھلا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ راز مجھ پر کھولا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع تھا، حضرت عیسیٰ وفات پا چکے اس کا علم تھا، دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، یہ راز خصوصی طور پر مجھ پر کھولا گیا ہے۔ مجھے جواب چاہیے کہ ان دونوں میں سے کون سا موقف جھوٹ ہے اور کون سا سچ ہے؟ ان میں سے ایک ہی سچ ہو سکتا ہے، دونوں سچ نہیں ہو سکتے، تو اس کا مجھے جواب۔ معزز ناظرین، مولوی سیالوی صاحب اگرچہ بہت چیخ کر جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ سوال پیش کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ وہ حسب عادت اپنے ناظرین کو پوری تصویر نہیں بلکہ تصویر کا صرف ایک رخ ہی دکھلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتب میں بارہا اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار راز آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اسے ان مولوی صاحب کی بدنیتی کہہ لیں کہ وہ یہ بات تو بار بار اپنے ٹی وی پروگرام میں بیان کرتے ہیں مگر یہ حقیقت اپنے ناظرین سے چھپاتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے بارہا اپنی کتب میں یہ بیان بھی کیا ہے کہ یہ راز جو مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا وہ کوئی ایسا راز ہرگز نہ تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام یا سلف صالحین کے علم میں نہ تھا، بلکہ حضرت مرزا صاحب نے اس بات کو خوب کھول کر اپنی بے شمار کتب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وفات مسیح کے ہی قائل تھے، مگر اسلام کی پہلی 3 صدیوں کے بعد بدقسمتی سے بعض غلط عقائد اسلامی عقائد کے اندر داخل ہو گئے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی امت کو گمراہ ہو جانے کے بعد ایک موعود شخص کو مبعوث فرما کر اس کے ذریعہ سے وہ گمراہی دور کر دیتا ہے، بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ فضل فرمایا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت پر رحم فرماتے ہوئے اس مسیح موعود اور مہدی موعود کو حضرت مرزا صاحب کی صورت میں بھیجا، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی، اور اس معمور من اللہ نے اسی طرح امت محمدیہ کی گمراہی کو دور کر دیا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی گمراہی کو دور کیا تھا۔ حضرت مرزا صاحب نے جیسا کہ میں نے بیان کیا اس حقیقت کو بار بار اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی مشہور کتاب حقیقت الوحی کے ضمیمہ میں، جسے الاستفتاء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ بات پوری طرح کھول کر بیان کی ہے۔ چنانچہ آپ اپنی اس کتاب کے صفحہ 114 پر لکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے خیالات کی کیا حیثیت جو صحابہ کے بعد ظاہر ہوئے، بلکہ 3 صدیوں کے بعد ان کا کوئی حق نہ تھا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی خبروں کی ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی تعویلیں کرنے لگیں۔ اکابرین امت کی سیرت یہی رہی ہے کہ وہ اخبار غیبیہ کو بیان کرتے وقت کسی ایک معنی پر اصرار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان پر ایمان لاتے تھے اور ان کی تفاصیل کو حقیقت کا علم رکھنے والے خدا کے سپرد کر دیتے تھے، اور یہی طریق اہل تقوی اور دانش مندوں کے نزدیک محتاط طریق ہے۔ پھر ان کے بعد، یعنی کہ حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں، یعنی 3 صدیوں کے بعد، پھر ان کے بعد ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے اپنے علم و معرفت کی حدود سے تجاوز کیا۔ حضرت مرزا صاحب نے لکھا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کی پیروی نہ کر، اس چیز کو وہ لوگ بھول گئے اور ہر جگہ پسوؤں کی طرح اچھلے کودے اور ایسے امر پر اصرار کیا جس کا انہوں نے پوری طرح احاطہ نہ کیا تھا۔ وائے افسوس ان پر اور ان کی جرت پر کہ ملت اسلامیہ کو ان سے ایسا صدمہ پہنچا ہے جو عیسائیت کی طرف سے پہنچنے والے صدمہ کی بہن ہے اور ملت کے لیے محض قحط سالیوں کی مانند ہے۔ اب ناظرین کرام، اس عبارت سے یہ بات بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے
کہ حضرت مرزا صاحب جب یہ لکھتے ہیں کہ یہ راز مجھ پر کھلا تو وہاں پر ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ راز اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سمجھایا جس راز کو سمجھنے میں ابتدائی 3 صدیوں کے بعد کے علماء نے غلطی کھائی۔ اور حضرت مرزا صاحب کی اس راز کے سمجھنے سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ وہ راز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ تھا یا صحابہ کرام سے پوشیدہ تھا، بلکہ آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ راز ہے جس کو 3 صدیوں گزرنے کے بعد مسلمان علماء نے رفتہ رفتہ بھلا دیا، اور جب امت گمراہی کا شکار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ راز پھر مجھ پر کھولا۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال اس صورتحال سے ملتی جلتی ہے کہ اگر ایک بیش قیمت ہیرا کو بجائے اس کے کہ سنبھال کر کسی سیف کے اندر رکھا جائے، اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جو کہ اس ہیرا کی قدر و قیمت کے مناسب نہ ہو، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اگرچہ وہ ہیرا تو ہیرا ہی رہے گا، مگر اس دھول اور گرد و غبار کی وجہ سے جو کہ اس پر رفتہ رفتہ چڑھ جائے گا، وہ ہیرا عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے گا۔ اب اگر اسی ہیرا کو اگر ایک شخص دوبارہ صاف کر دے اور اس غرد و غبار کی تہوں کو اس ہیرے پر سے ہٹا دے تو وہ قیمتی ہیرا اسی شان و شوکت سے دوبارہ چمکنے لگے گا اور دوبارہ دمکنے لگے گا جس شان و شوکت سے وہ ایک عرصہ پہلے چمکا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، بالکل اسی طرح حضرت مرزا صاحب جب بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وفات مسیح کا راز اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھ پر کھولا، تو حضرت مرزا صاحب کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسا راز تھا جو کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوشیدہ تھا، بلکہ آپ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وفات مسیح کے عقیدہ پر پڑنے والی اس گرد و غبار کو دور کیا جو کہ بدقسمتی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے گزرنے کے بعد مسلمان علماء کی کم فہمی کی وجہ سے اس عقیدہ پر پڑ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے حضرت مرزا صاحب کی چند کتب بھی پڑھی ہیں وہ اس بات کو جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بارہا یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار یہ الہاماً بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو تب میں نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا، میں نے احادیث کے ذخیرہ کو دیکھا اور وہاں اپنے اس الہام کی تائید میں جہاں 30 آیات قرآنیہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی، وہیں بے شمار احادیث بھی مجھے اپنے اس الہام کی تائید میں نظر آئیں۔ مولوی صاحب، عقل مند لوگ سچ کہتے ہیں کہ ہیرے کی اصل قدر و قیمت تو صرف ایک جوہری کو ہی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے اور آپ جیسے مولویوں نے بھی اس وقت کے معمور من اللہ کی اسی لیے قدر نہیں کی کیونکہ آپ مولویوں کا دل ہی تقوی شعار اور قدر شناس نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مولوی حضرات بے شک حضرت مرزا صاحب کی بیعت نہ کرتے، مگر کم از کم اس بات کا اعتراف تو کرتے اور حضرت مرزا صاحب کو سراہتے کہ مرزا صاحب نے واقعی وفات مسیح کے بارے میں آپ مولوی حضرات کے سامنے قرآن پاک کی وہ اصل تعلیم کئی صدیوں بعد دوبارہ پیش کی ہے جس کو مسلمان بدقسمتی سے بھلا چکے تھے۔ اب مولوی صاحب اس صورتحال میں تو آپ کا یہ شور مچانا جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے ان 2 دعوی میں سے ضرور ایک دعویٰ غلط ہے، یعنی آپ کے بقول یا تو حضرت مرزا صاحب کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ صحابہ کرام کا وفات مسیح پر اجماع تھا، یا پھر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وفات مسیح کا راز حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ مولوی صاحب، میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ میری بیان کردہ ہیرے والی مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ دونوں باتیں، یعنی صحابہ کرام کا وفات مسیح پر اجماع اور حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کا وفات مسیح کا راز سمجھانا، دونوں ہی دعوے درست ہیں، کیونکہ جیسا کہ مرزا صاحب نے بار بار اپنی کتب میں یہ بیان کیا ہے کہ وفات مسیح کا راز ایک راز تو تھا مگر ان مسلمانوں سے چھپا ہوا تھا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے بعد قرآن کریم کو چھوڑ کر اسرائیلی روایات کی پیروی شروع کر دی، اور قرآن پاک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دے چکا تھا، مگر انہوں نے اسرائیلی روایات
اور ایک آنے والے مسیح مسیح کی پیشن گوئیوں کو نہ سمجھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ کے زیر اثر نہ صرف زندہ ماننا شروع کر دیا بلکہ ان کو جسم سمیت آسمان پر جا بٹھایا۔ سیالوی صاحب، اب یہ آپ کی بدقسمتی کہہ لیں کہ آپ کا یہ سوال بھی آپ کے کئی دوسرے سوالوں کی طرح سوال بنتا ہی نہیں۔ سوال تو یہ تب بنتا اگر مرزا صاحب کے دونوں دعوی میں کوئی تضاد ہوتا، مگر اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی بھی چیز کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دینا نہ صرف یہ کہ کسی بھی مذہبی اصطلاح میں تضاد نہیں کہلا سکتا بلکہ اس کے بالکل برعکس انتہائی قابل ستائش اقدام میں سے ایک ہے۔ مولوی صاحب، اگر آپ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق یہ راگ الاپنا شروع کر دیں کہ امت محمدیہ گمراہی کب ہوئی ہے، ہمارے پاس تو قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس تو سنت موجود ہے، تو مولوی صاحب کچھ شرم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم تھا کہ قرآن پاک اور میری سنت امت محمدیہ کے پاس ہوگی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مرتبہ یہ پیشن گوئی مختلف پیرائے میں بیان فرمائی ہے کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کہیں کہ ابھی اس دور میں امت گمراہ نہیں ہوئی، تو مولوی صاحب اگر امت محمدیہ اور مولویوں کا یہ برا حال گمراہی کے دور سے پہلے ہی ہو گیا ہے تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے۔ ایک بات اور مولوی صاحب، اگر آپ پھر بھی مصر ہوں کہ امت محمدیہ ابھی تک گمراہ نہیں ہوئی تو ایک بہت موٹی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مولوی صاحب، اسلام تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے والے کو مشرک کرا دیتا ہے، تو پھر قبروں، پیروں اور سجادہ نشینوں کو عرب تو حالت اس حد تک پہنچی ہے کہ مولویوں تک کو مسلمان کہلانے والے حضرات سجدہ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب، اگر یہ آپ کے نزدیک گمراہی نہیں تو گمراہی اور کس کو کہتے ہیں؟ بہرحال مولوی صاحب، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا یہ سوال آپ کے کئی دوسرے سوالوں کی طرح انتہائی فضول سوال تھا، اور یہ سوال تو بنتا ہی نہیں۔ اور اگر آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہے تو مولوی صاحب میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ حضرت مرزا صاحب کی کسی ایک بھی کتاب یا ایک بھی تحریر سے یہ دکھلا دیں کہ حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ وفات مسیح کا راز صرف میرے پہ کھولا گیا اور اس راز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی مخفی رکھا گیا تھا۔ اب دیکھ لیں مولوی صاحب، آپ کی بدنیتی کی اور میں کیا مثال دوں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 275 کی جس عربی عبارت پر آپ نے اپنے سوال میں اعتراض کیا تھا کہ وہاں پر مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وفات مسیح کا راز صرف مجھ پر کھولا گیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی عبارت بار بار اپنے اس دعویٰ کے ثبوت کے طور پر پیش کی ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں بھی یہ دعویٰ فرمایا کہ وفات مسیح کا راز میرے پر کھولا گیا، وہیں اسی عبارت میں نہ صرف یہ بیان کیا بلکہ ثابت فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ میں قدر تفصیل کے ساتھ روحانی خزائن کی یہ عبارت کچھ دیر بعد آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ پر مزید یہ بات کھل جائے گی کہ یہ مولوی سیالوی جو کہ یوں لگتا ہے غصے میں آپے سے باہر ہو کر شاید ٹی وی کی سکرین کو بھی توڑ دے گا، یہ بدقسمتی سے کس حد تک دھوکہ باز ہے اور مذہب کے معاملے میں بھی جھوٹ بولنے اور حق کو چھپانے سے باز نہیں آتا۔ ناظرین، مولوی صاحب کے سوال نمبر 3 کے جواب کے اس حصہ میں خاکسار نے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مولوی صاحب پر یہ حقیقت ثابت کی ہے کہ ان کا یہ سوال یا اعتراض تو مسیح موعود علیہ السلام پر بنتا ہی نہیں، چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ تو کوئی نئی بات بنائی اور نہ ہی اپنی طرف سے گھڑی۔ قرآن پاک کی وہ 30 آیات جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات مسیح کے ثبوت کے طور پر پیش کیں، وہ تو پہلے ہی قرآن پاک میں موجود تھیں۔ وہ احادیث جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیں، وہ احادیث بھی پہلے سے ہی احادیث کی کتب میں موجود تھیں۔ مولوی صاحب، ان کو کسی احمدی نے خدا نخواستہ ان کتابوں میں تو داخل نہیں کیا،
ہوا صرف یوں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے الہاماً یہ خبر پائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس گرد کو قرآن پاک کی ان آیات اور ان احادیث پر سے صاف کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے ان آیات اور احادیث کو بالکل اسی طرح نکھار کر ہمارے سامنے پیش کیا جیسا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے دور میں تھیں۔ ناظرین کرام، سوال نمبر 3 کے جواب کے دوسرے حصہ میں خاکسار نے مولوی صاحب کی یہ جہالت پوری طرح کھول کر ان کے سامنے رکھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مولوی صاحب کا یہ سوال ہی محض کم علمی اور کم فہمی کی پیداوار ہے، بلکہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ 3 تحریرات جو مولوی صاحب بار بار اپنے اس سوال کے حق میں پیش کیا کرتے ہیں، وہ بھی ان کے نہیں بلکہ ہمارے حق میں جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، ان 3 تحریروں میں سے 2 اردو میں ہیں اور 1 عربی زبان میں۔ مولوی صاحب جو کہ اپنے ذوم میں حضرت مرزا صاحب کی اردو اور عربی کی غلطیاں اپنے پروگراموں میں نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی اپنی محض جہالت کا یہ حال ہے کہ دونوں اردو کی عبارتوں میں، جیسا کہ میں نے اپنے جواب کے دوسرے حصہ میں ثابت کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات مسیح کے راز کی تو بات ہی نہیں کر رہے، مگر مولوی صاحب کی اردو چونکہ اپنی کمزور ہے اور دل و دماغ ویسے ہی ٹیڑے ہیں، اس لیے ان تحریروں کو سمجھے بغیر اور ان کا سیاق و سباق پڑھے بغیر فوراً اعتراض کرنے کو چل دی ہے۔ مگر الحمدللہ چونکہ مامور من اللہ پہ اعتراض کیا تھا، اس لیے مولوی صاحب اپنے ہی منہ کے بلان پڑے۔ حضرت مرزا صاحب کی عربی تحریر، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، مولوی صاحب آپ کے نہیں بلکہ ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے، اور وہ یوں کہ اس تحریر میں واضح طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو تواتر سے الہامات وفات مسیح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے تو آپ نے قرآن کریم اور احادیث کی طرف رجوع کیا اور ان دونوں کو اپنے الہامات کا معیت پایا۔ اور ظاہر ہے مولوی صاحب یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ مرزا صاحب پر الہامات نازل کرنے والی اور قرآن پاک کو نازل کرنے والی ایک ہی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ناظرین کرام، اب مجھے سوال نمبر 3 کے جواب کے پہلے حصہ سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ جواب کے دوسرے حصہ میں پھر ملاقات ہوگی۔